اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ مبادئ فقہیہ میں مبادئ الفقہ میں یا مبادئ الفقہیہ میں آج ہماری گفتگو مذاہب فقہیہ میں سے چوتھے مذہب کے بارے میں ہے کہ جس کو یا جن مذاہب کو صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کیا ہے ان مذاہب میں سے چوتھے مذہب کے بارے میں ہماری گفتگو ہے اور وہ ہے مذہب شافعی۔ مذہب شافعی اس مذہب کا نام بھی اس مذہب کے مؤسس کی طرف نسبت دیتے ہوئے یا اس مذہب کے مؤسس کے نام کی طرف نسبت دیتے ہوئے رکھا گیا ہے، اور وہ تھے یعنی اس مذہب کے مؤسس، ان کا نام تھا محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، وینتہی نسبہ الی ہاشم بن عبد المطلب جد النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام رکھا گیا اس مذہب کا اس کے مؤسس کے نام کی طرف نسبت دیتے ہوئے، اور وہ تھے محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، اور ان کا نسب منتہی ہوتا ہے یعنی پہنچتا ہے ہاشم بن عبد المطلب تک کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے۔ ولد الامام الشافعی سنہ 150 ہجریہ وہی سنہ التي توفی فی ابو حنیفہ۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے کہ جو امام ابو حنیفہ کی وفات کا سن تھا اسی سال جو ہے امام ابو حنیفہ وفات پائے ہیں۔ وقامت امہ بتربیتہ فی الیمن، اور ان کی ماں نے ان کی تربیت یمن میں کی ہے۔ کس کی؟ امام شافعی کی والدہ نے ان کی تربیت یمن میں کی۔ فقد کان یتیما، یہ یتیم تھے۔ وبعد ان صار عمرہ 10 سنوات، اور جب یہ 10 سال کے ہوئے ذهب الی مکہ گئے۔ فتعلم القراءۃ والکتابہ، تو انہوں نے قراءت اور کتابت یعنی پڑھنا لکھنا سیکھا۔ جی جب 10 سال کے ہوئے تو یہ مکہ گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ وانتقل الی البادیہ، اور پھر یہ بادیہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ فعاش فیہا، یعنی عاش فی البادیہ، اور بادیہ میں رہے 17 عاما، 17 سال۔ ثم اتجہ الی طلب علوم الشریعہ وفقہہا، اور پھر یہ علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے پھر متوجہ ہوئے علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے۔ فتتلمذ علی علماء عصرہ، پس انہوں نے علم حاصل کیا اپنے زمانے کے علماء سے، کا مسلم بن خالد المخزومی۔ فتتلمذ علی علماء عصرہ، پس انہوں نے اپنے زمانے کے علماء سے علم حاصل کیا جیسے مسلم بن خالد المخزومی اور مالک بن انس امام المالکیہ۔ فقد تتلمذ علیہ، پس انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ ودرس عنده کتاب، اور ان سے کتاب پڑھی، کون سی؟ الموطا، کتاب موطا جو ہے وہ امام مالک سے پڑھی۔ وفی الفقہ، اور فقہ میں یعنی امام مالک سے موطا کتاب الموطا پڑھی، کہمی فقہ میں،
جی وبعد وفات امام مالک عاد الی الیمن، اور امام مالک کی وفات کے بعد یمن پلٹے، وتحمل بعض المسئولیات فی جہاز الدولت فی الیمن، اور بعض مسئولیات کو لیا، تحمل کیا یعنی لیا یعنی سنبھالی، فی جہاز الدولہ فی الیمن، حکومت کے یعنی حکومت میں، یہ جو یمن میں حکومت یعنی جو تھی اس میں یعنی یمن میں بعض حکومت کی مسئولیات کو سنبھالا۔ کہاں سنبھالا؟ یمن میں حکومتی مسئولیات کو سنبھالا، بعض مسئولیات کو۔ فی سنہ 148 ہجریہ، فی خلافت رشید کی خلافت میں، اتہمہ والی الیمن مع جماعت آخرین بتائید العلویین، یمن کے والی نے ان کو متہم کیا اور ایک جماعت کے ساتھ کہ یہ تائید کرتے ہیں علویوں کی، وادعایا لہم، اور ان کو جو ہے ان پر جسے کہنا چاہیے کہ مقدمہ دائر کیا اور ان پر کیس کیا، وقام برسالہم الی بغداد لمحاکمتہم، اور ان کو بھیجا بغداد ان کے محکمے کے لیے، ان کے مقدمے کے لیے، عدالت میں ان کو پیش کیا گیا یعنی بغداد میں۔ قتل جماعت منہم، پس ان میں سے ایک جماعت قتل ہوئی، ونجا الشافعی من القتل، اور شافعی جو ہیں وہ بچ گئے قتل ہونے سے، شافعی قتل ہونے سے بچ گئے، باقی جماعت جو ہے قتل ہو گئی اسی تام میں کہ یہ علویوں کی مدد کرتے ہیں، خاندان اہل بیت، خاندان رسالت کی، یہ اولاد نبی کی مدد کرتے ہیں، علوی یعنی اولاد علی، اولاد رسول، یہ اولاد رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ اتہام ان پر لگا امام شافعی پر اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں پر، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے، لیکن وہ قتل ہونے سے بچ گئے، جو ان کے ساتھ کے جن پر اتہام لگا تھا ان میں بہت سارے لوگ یعنی قتل کر دیے گئے، لیکن وہ بچ گئے۔ وقد ہاجر الی مصر، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی مصر کی طرف، یعنی مصر چلے گئے، وعاش فیہا، اور وہاں پر وہ رہے، زندگی گزاری، وانتشر مذہبہ ہناک بصورت خاصہ، اور ان کا مذہب جو ہے وہاں پر عام طریقے یعنی بشکل خاص وہاں پر پھیلا، بواسطتہ ہی و بواسطہ تلامذتہ ہی، خود ان کی وجہ سے اور ان کے طلاب کی وجہ سے، کما انتشر فی مناطق اخری من البلاد الاسلامیہ، جیسے کہ اور دیگر اسلامی ممالک میں یا اسلامی شہروں میں ملکوں میں بھی ان کا مذہب پھیلا۔ وتوفی الامام الشافعی سنہ 198 ہجریہ، اور امام شافعی نے وفات پائی 198 ہجری میں۔ وکان یقول فی آراء الفقیہ، کہ اور وہ کہا کرتے تھے اپنی رائے فقہی میں، وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث بخلاف قولی فضربوا بقولی الحائط، وہ کہا کرتے تھے اپنی رائے فقہی میں کہ اگر میرا قول خلاف ہو حدیث کے، اگر میرا اذا صح الحدیث بخلاف قولی، یعنی اگر میرا قول جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہو تو اس قول کو میرے دیوار پر پھینک دو، مار دو، یعنی اسے ٹکرا دو، حدیث کو قبول کرو، حدیث کو پر عمل کرو اور میری بات پر عمل نہ کرو۔ یعنی یہی کہتے تھے وہ کہ جب اگر میرا قول حدیث صحیح کے مخالف ہو تو پھر حدیث کو لو اور میرے قول کو دیوار پر مار دو، یعنی میرے قول کو رد کر دو، ترک کر دو، اس پر عمل مت کرو، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سیجی۔ اگر کہیں کوئی ترجمے میں کوئی لفظ نہ سمجھ میں آیا ہو، کوئی معنی، تو پوچھ لیجئے، پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ، ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کسی لفظ کا سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں انشاءاللہ، اور دہرائیے، اس کو مطالعہ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بہرحال والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، والحمد للہ رب العالمین۔